ایک بات کرنی ہے آپ سب لوگوں سے۔ میں نے سنا ہے کہ بیٹھ کے بات کرنے سے آدمی لوگوں کے کم سمجھ میں آتی ہے اور قاعدے کی بات آدمی کے منہ سے نکل بھی نہیں پاتی ہے۔ تو اس لیے میں کھڑے ہو کے بات کر رہا ہوں اور ہوش و حواس میں بات کر رہا ہوں اور آپ سب سے بات کر رہا ہوں۔ ہم سب کو یہ پکا پتہ لگانا بہت ضروری ہے، یہ ہم پر فرض ہے، آپ کسی بھی دھرم کے اندر ہو آپ پر یہ فرض ہے اور ہم سب پر یہ فرض ہے کہ ہم کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آخر ہمارا مالک، ہمارا رب، ہمیں پیدا کرنے والا اور ہمیں بنانے والا اور ہمیں دنیا کے اندر لانے والا کون ہے۔ اور یہ کون، ہر کوئی آج تک دنیا میں جتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں وہ یہ چیز جانتے چلے آئے ہیں، اور جو نہیں جان پائے ہیں ان کا بہت برا حال ہوا ہے ہر زمانے کے اندر۔ ہر زمانے میں بدکار لوگ پیدا ہوئے ہیں، سیاکار لوگ پیدا ہوئے ہیں اور گھنونے لوگ پیدا ہوئے ہیں، اور اچھے عبادت گار اور اللہ کی عبادت کرنے والے اور برائیوں سے دور رہنے والے پیدا ہوئے ہیں۔ اور انہی لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بندوں میں سے چن کھڑا کیا اور ان کو نبی بنا دیا، اور نبی بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا فضل و کرم کیا ہے، ایسا احسان ان کے اوپر کیا ہے کہ تا قیامت تلک ان کے واقعات قرآن کے اندر دہرائے جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں اور میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، آپ سب سے میرا کہنا ہے کہ دیکھیے یہ دنیا جو ہے یہ بہت غلط لائن پر چل چکی ہے۔ اس ٹائم پر کوئی بھی اچھی بات نہیں کرنا چاہتا ہے، اور اچھی بات اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی زبان کو نیچے کر دیا جا رہا ہے، یا پھر اس کو ختم کر دیا جا رہا ہے، یا پھر اس کو جو ہے بالکل خاموش کر دیا جا رہا ہے کہ اب تم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، اور آپ کو ڈرایا دھمکایا بھی جائے گا، آپ کو ذلیل و خوار بھی کیا جائے گا۔ لیکن آپ اپنے من کے اندر اپنے رب کی عبادت کیجئے، اور اپنے طریقے سے آپ اپنے گھر کے اندر اور اس اللہ کو یاد کیجئے۔ آپ مسجدوں میں نہیں جا رہے ہیں تو مت جائیے، آپ اپنے گھر کے اندر رہ کے، آپ اپنے کام کے اندر رہ کے، آپ اپنے سفر کے اندر رہ کے اس اللہ کو یاد کر سکتے ہیں اور اس کی چلتے پھرتے عبادت کر سکتے ہیں۔ اور سیدھا سا طریقہ ہے، آپ جب بھی کوئی بھی کام کریے اللہ کا نام لے کر کریے، اور برائیوں کو کریے ٹاٹا بائے بائے، کیونکہ برائیاں آپ کی گھر کو برباد کر رہی ہیں، کھوکھلا کر دے رہی ہیں آپ کے گھر کے لوگوں کو۔ آپ کے گھر میں بالکل دیمک کے جیسے کام ہو رہا ہے، جس طریقے سے دیمک جو ہے لکڑی کو کھوکھلا کر دیتی ہے، ایسے ہی آپ کے ایمان کو کھوکھلا کر دیا گیا ہے ان نیٹ کے ذریعے سے۔ اور آپ کو جو ہے یہ ویڈیو جو طرح طرح کی لنگے ناچنے گانے کی ویڈیو جو آپ کے اسکرین پر آتی ہیں، آپ اس کو لبھا جاتے ہو اور آپ اس میں بہہ جاتے ہو، اور آپ کا ایمان کہاں چلا جاتا ہے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ اور اسی وقت میں اگر آپ کی موت آ جاتی ہے اور موت کا فرشتہ آپ کے دروازے پہ کھڑا ہو جاتا ہے تو آپ کیا کرو گے؟ پھر آپ اس حالت میں آپ جو ہے موت کو دیکھو گے کہ آپ کے آگے اب کوئی راستہ نہیں ہوگا اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکو گے۔ آپ اب کچھ بھی نیکی کمانے کی اچھا میں ہوگے بھی تب بھی آپ نہیں کما سکو گے۔ آپ برائیوں میں گرفتار تھے اور اس وقت آپ کو موت آ گئی تو آپ کا ٹھکانہ جہنم ہے، آپ کا ٹھکانہ نرگ ہے، آپ کا ٹھکانہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ سوائے سختی کے، پریشانی کے، مصیبتوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ یہ دنیا کی مصیبت، دنیا کی پریشانیاں تو کچھ بھی نہیں ہیں اس آگ کے آگے جو اللہ نے میرے پروردگار نے جوالا بھڑکا رکھا ہے، جہنم کی آگ جس کو کہا جاتا ہے۔ اس دنیا کی آگ جو آگ ہے اس آگ کو ہی انسان برداشت نہیں کر سکتا ہے، اور وہ جہنم کی آگ کو بتایا جاتا ہے کہ اس دنیا کی آگ سے 99 گنا بڑھ کر اس کی آگ ہے۔ وہ آگ کیسی ہوگی وہ گمان بھی آپ نہیں کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نافرمان لوگوں کے لیے بھڑکائی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ نیکیوں پہ اپنے آپ کو قائم رکھتے ہیں اور بری چیزوں سے رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی برائی کی طرف نہیں جاتے اور دوسروں کو بھی نہیں جانے دیتے ہیں، اور ان کی بات چاہے لوگ مانیں چاہے نہ مانیں، چاہے ان کو لوگ دھتکار دیں، چاہے ان کو لوگ پھٹکار دیں، چاہے ان کو لوگ مار دیں، چاہے ان کو لوگ زندہ گاڑ دیں، چاہے ان کو زندہ جلا دیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پہ فضل و کرم فرماتا ہے اور فرماتا رہے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرنا شروع کریے اور اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کریے۔ آپ نیڈر ہو چکے ہیں، آپ کو اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اگر آپ کو اللہ کا خوف ہوتا تو آپ زنا خوری نہ کرتے، اگر اللہ کا آپ کو خوف ہوتا تو آپ بدکاری نہ کرتے، اگر اللہ کا خوف آپ کو ہوتا تو آپ چوری نہ کرتے، اگر اللہ کا خوف آپ کو ہوتا تو آپ اپنے گھر والوں کو بے عزت نہ کرتے، رسوا نہ کرتے، اگر آپ کو اللہ کا خوف ہوتا تو آپ اپنے پڑوسیوں سے برا ویوہار نہ کرتے۔ آپ سب اللہ کو بھول چکے ہو، سب بھول چکے ہو۔
उस रब को आप सब भूल चुके हो। याद रखना क़यामत का दिन आने वाला है जिसका वादा मेरे नबी ने किया है और अल्लाह ने कुरान में फरमाया है। वो क़यामत आके रहेगी और वो आग भी देखने को मिलेगी। और जो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह से डरते हैं और अपने गुनाहों पे पछताते हैं और रोते और बिलखते हैं, अल्लाह से डरते हैं, ऐसा अल्लाह अच्छा हाल करने वाला है। जन्नत के बाग हैं, वहाँ पर आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। ये दुनिया की तकलीफ़ कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है दुनिया की। अदना सी तकलीफ़ है ये दुनिया की तकलीफ़, अदना सी तकलीफ़ है और ये तकलीफ़ यहीं पे ख़त्म हो जाती है। और वो जो तकलीफ़ अल्लाह ने देनी है गुनाहगार बंदों को, बदकार बंदों को, ज़िनाखोर बंदों को, चोरी करने वालों को, बहुत ख़तरनाक आग है मेरे भाई, बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे हम सब। इसलिए तौबा कीजिए, अल्लाह के आगे अपने आप को झुका दीजिए। नीडर मत बनिए, नीडर मत बनिए। आप बादशाह हैं, इस दुनिया में हैं और आपकी रूह गई, आपकी बहाशत भी आपके साथ गई। आपके अपने घर वाले ही आपको दफना के आ जाएंगे या फिर जला के आ जाएंगे। आपका वजूद ख़त्म हो जाएगा, फिर आप दुनिया में वापस नहीं आ पाएंगे। कि जो वो लोग हैं जो दुनिया से चले गए हैं वो वापस नहीं आ सकते, आप भी नहीं आ पाएंगे, हम भी नहीं आएंगे। और सबको अल्लाह ताला एक दूसरी दुनिया में पहुंचा देगा और जहां पर सबका अमाल नापा जाएगा, सबके अखलाक देखे जाएंगे, सबके मामलात देखे जाएंगे। बहुत बुरा फंसने वाले हैं सब ईमान वाले, याद रखना, बहुत बुरा फंसने वाले हो तुम सब, फंसने वाले। अल्लाह के हुक्मों को तोड़कर आज तक कोई सही नहीं रहा, कोई कायम नहीं रहा। अल्लाह के हुक्मों को तोड़ के अल्लाह ने जिन चीज़ों को मना कर दिया है उसी के ऊपर उतारा हो हम सब। और फिर हम चाहते हैं कि अल्लाह की मदद आए हमारे ऊपर, अल्लाह का करम होए हमारे ऊपर, जालिमों के ख़िलाफ़ अल्लाह की मदद आए हमारे ऊपर। और नहीं आती और ना आएगी, जब तक नहीं आएगी जब तक अल्लाह के आगे रोने वाले ना बन जाओ। जब तक अल्लाह की मदद आने वाली नहीं है मुसलमानों, ध्यान रखना। ऐ ईमान वालों, अल्लाह के रास्ते पर आ जाओ। हम दुनिया देख रहे हैं, दुनिया में हर इंसान मगन होकर पड़ा हुआ है, दुनिया की लालच में, दुनिया की चंदो चांदनी में खो चुका है। हर कोई दौलत कमाना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, बादशाह बनना चाहता है। अल्लाह का गुलाम कोई नहीं बनना चाहता है। कोई अल्लाह की बात अल्लाह के बंदों तक पहुंचाने वाला नहीं खड़ा होता। अल्लाह ने नबियों को चुना था इस काम के लिए। तुम्हारे आगे ये काम पड़ा हुआ है लेकिन तुम लोग करना नहीं चाहते हो, अल्लाह के हुक्मों पे चलना नहीं चाहते हो। नफरत डाल दी है आप लोगों ने, सब ने अपने दिलों में अपनों के लिए नफरत डाल दी। तो कहाँ से अल्लाह की मदद आएगी, कहाँ से आपके घर में अच्छे मामलात होंगे? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा ऐसा। अगर आपको अल्लाह की मदद चाहिए है तो सच्चे दिल से अल्लाह से डरना शुरू करिए। और जब आप सच्चे दिल से अल्लाह से डरेंगे तो लाज़िम है कि आप जो हैं अल्लाह का खौफ जब आपके साथ होगा तो आप हर मामलात में अच्छे आमाल करेंगे, आप बुराइयों से खुद बचने लगेंगे, आप गाली गलौज से आप खुद दूर होने लग जाएंगे। ये गाली देना तो फैशन बन चुका है। हमने तो अक्सर लोग इमामों को देखा है हमने कि गालियाँ बकते हैं, मुसलमान होकर गालियाँ बकते हैं। शर्म आती है यार, मुसलमान कैसे मुसलमान हैं आज के यार। अल्लाह ताला ने क्या नेक लोगों को उठा लिया है क्या यार, सबको उठा लिया है, नौज़ुबिल्लाह। अगर दुनिया से सारे ईमान वाले उड़ जाएंगे तो दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी यार, इस पर भी यकीन है हमारा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो मेरे भाइयों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अल्लाह से डरने वाले बने और जितनी मालूमात आपको पहुँची है अल्लाह की, उसके दीन की, वो आप अपने दूसरे भाई तक ज़रूर पहुँचाएँ। ये ज़िम्मेदारी है हर मुसलमान की।
کہ آپ تک اللہ کے نبی کی کوئی ایسی حدیث پہنچتی ہے جس کے اوپر عمل کرنے سے سکھ اور شانتی پیدا ہوئے گی اور آپ کے گھر میں، آپ کے معاملات میں، آپ کے کاروبار میں اچھی برکت ہونا شروع ہو جائے گی، تو بھائی ایسی چیزوں کو آپ آگے پہنچائیے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے برکت حاصل کر سکیں اور دوسرے لوگ بھی نصیحت حاصل کر چکے ہیں اور اللہ کے راستے پہ چل سکیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ چھوٹی سی گفتگو ہم نے آپ لوگوں سے کی ہے کہ بھائی میرے اللہ سے ڈرنے والے بنیں۔ دیکھیے ہم ہر زمانے کی بات کر رہے ہیں آپ سے، آپ قرآن کو پڑھیے اور حدیثوں کو پڑھیے۔ آپ کو اگر نہیں پڑھنا آتا ہے تو آپ سنیے، آپ جو ہے یوٹیوب کے اوپر، آپ جو ہے فیس بک کے اوپر آپ اتنی ویڈیو دیکھتے ہیں، آپ مطلب کہ طرح طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ کیا ہمارے ساتھ ہونے والا کیا ہے۔ آخر ہم مرنے والے ہیں، اگر سب مرنے والے ہیں اور ہم بھی مر کے چلے جائیں گے سب کے ساتھ میں، تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے کہا ہے کہ اگر جو آدمی دنیا کے اندر آیا اور دنیا کا کھایا پیا اور حق کے اور چلا گیا دنیا سے، تو مفہوم بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسوں کو سیدھا اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا، اس سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، اس سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، اس کا تو ایک سزا ہوگی، اٹھاؤ اور جہنم کی آگ میں اس کو پھینک دیا جاؤ۔ تو اس طریقے سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی جہنم کی آگ میں اٹھا کے پھینک دیا جائے اور لوگوں کی طرح، جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے خلاف بولتے ہیں، جو لوگ اللہ کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بھی انہی لوگوں کے ساتھ آپ کی گنتی ہو، تو بے شک جو آپ کر رہے ہیں اپنی زندگی کے اندر کرتے رہیے۔ اپنے پڑوسیوں کو اگر آپ جو ہے مطلب کہ غلط بول رہے ہیں تو بولتے رہیے، اپنے گھر والوں کو آپ اگر غلط بول رہے ہیں تو بولتے رہیے، آپ اپنے کاروبار کے اندر اگر غلط ہیں تو غلط رہیے، آپ اگر گالیاں بکتے ہیں تو بکتے رہیے، آپ اگر جھوٹ بولتے ہیں تو بولتے رہیے۔ یہ بھائی اللہ تعالیٰ آپ کی ساری چیزیں کو لکھ رہا ہے، یہ حقیقت ہے کہ وہ لکھ رہا ہے، اور سچ بولنے والوں کا بھائی زبان بندی کی جاتی ہے، سچ بولنے والوں کو مارا بھی جاتا ہے، سچ بولنے والوں کو کوٹا بھی جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب ہم اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر رکھیں گے تو ہم کبھی کوئی غلط بات کسی کو بولیں گے ہی نہیں، اور اگر بول بھی دیں گے تو ہمیں اس کا پچھتاوا ہوگا، اور ہم اللہ سے ڈر کے اور اپنے بھائی سے ہم معافی بھی مانگ سکتے ہیں اور اپنے بھائی کو معاف بھی کر سکتے ہیں۔ اور بھائی یہی چیز ہمارے نبی نے اپنے مسلمانوں کو بتائی تھی، اپنی امت کو بتائی تھی کہ دیکھو کہ تم آپس میں کبھی لڑنا مت، آپس میں کبھی بیر مت کرنا، آپس میں کبھی ایک دوسرے کے خلاف مت ہونا۔ اور آج ہمارے مسلمان طبقے کے اندر یہی چیز عام ہو چکی ہے۔ آپ کسی بھی فرقے کو لے لو، ایک دوسرے کے اوپر وہ حملہ کرتے ہیں اور لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، اور جب سازی وغیرہ ہوتی ہے تو وہاں پہ دعوتیں خوب مزے سے کھاتے ہیں، اور جب آ کے بیٹھتے ہیں سیاست کی غلطی کے اوپر تو پھر وہ کہنا شروع کرتے ہیں یہ فلاں دوزخی ہے اور یہ فلاں دوزخی ہے، یہ فلانا جو ہے فلانا ہے، اور یہ دھماکہ یہ دھماکہ ہے، اور ہماری جماعت جو ہے وہ جنت میں جانے والی ہے، آ جاؤ اللہ کے واسطے ہمارے ساتھ آ جاؤ اور ہمارے ساتھ چلو۔ اور دوسروں کو وہ گناہ گار کہہ رہے ہیں، اور دوسروں کو وہ جہنمی کہہ رہے ہیں، اور اپنے آپ کو وہ جنتی کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کون جنتی ہے اور کون دوزخی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا پتہ اللہ نے آپ کو ایسی لالچ دے دی اور آپ کو جو ہے آپ کو خوش فہمی کے اندر ڈال دیا ہے، اور آپ جہنمی ہو کے بھی اپنے آپ کو جنتی سمجھے بیٹھے ہوئے ہو، اور اسی حالت میں اگر آپ مر جاتے ہو تو آپ سوچ لو، اٹھا کے آپ کو جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا، تو اس وقت آپ کے دل سے کیا نکلے گی کہ کاش اے کاش کہ دنیا کے اندر اگر میں ایک بار بھی اپنے آپ پہ غور و فکر کر لیتا، اور اللہ نے کیا حقیقت میں نازل فرمایا ہے اور کیا لوگوں نے ہم سے کروایا ہے، اس کے اوپر ہم غور تو کر لیں، اس کے اوپر ہم فکر تو کر لیں کہ لوگ جو ہم سے کروا رہے ہیں ایسا تو نہیں کہ لوگ ہمیں جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، یا پھر ہم سے جو لوگ کروا رہے ہیں ایسا تو نہیں کہ وہ واقعی ہم کو جنت کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ایک بار سارے دین سے، سارے دھرم سے باہر نکل کے اور پھر اپنے آپ کو بالکل اکیلا تنہا کر کے اور پھر سوچو کہ ہمارا رب کون ہے اور مجھے پالنے والا کون ہے اور مجھے کیا کرنا چاہیے اور مجھے دنیا کے اندر بھیجا کیوں گیا ہے۔ کیا مجھے اپنے پڑوسیوں کو لڑنے جھگڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے، یا مجھے دوسرے کا مال ناحق طریقے سے کھانے کے لیے بھیجا گیا ہے، یا پھر مجھے دوسروں کو نفع نقصان دینے کے لیے بھیجا گیا ہے، یا مجھے واقعی میں کہ ایک نیک انسان بننے کے لیے بھیجا گیا ہے کہ ہم دوسروں کی ہیلپ کریں اور دوسروں کو دلاسا دیں اور دوسروں کی تکلیف میں ہم کھڑے ہوں اور ان کو ہم تکلیف سے بچا لیں، اور اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر رکھیں اور اس مالک کو مالک سمجھے جو حقیقی میں ہمارا مالک ہے اور ہمیں پیدا کرنے والا ہے، جو ہر انسان کو پیدا کرنے والا، جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا، جس کی بادشاہت ہر چیز کے اوپر ہے، وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا پروردگار ہے، اور وہی ہے ہمارا پیارا اللہ۔